بادشاہ سندری کو دیکھ لیتا ہے۔ سندری غلام کے گھر میں چھپی ہوئی تھی کہ اچانک بادشاہ آتا ہے اور غلام کا پوچھتا ہے اور اچانک سندری باہر آ جاتی ہے۔ وہیں پر بادشاہ سندری کو دیکھ لیتا ہے اور سمجھ جاتا ہے کہ غلام نے اسے بہت بڑا دھوکہ دیا ہے۔ بادشاہ سندری سے غلام کا پوچھتا ہے تو سندری اسے بتاتی ہے کہ میں نہیں جانتی کہ غلام کہاں ہے، جس پر وہ سمجھ جاتا ہے کہ وہ اسے بھی بتا کر نہیں گیا تاکہ وہ پکڑا نہ جائے۔ بادشاہ اب سندری کو چھوڑ کے سب سے پہلے غلام کو ڈھونڈنا چاہتا ہے تاکہ وہ اس سے پوچھ سکے کہ اس نے اسے اتنا بڑا دھوکہ کیوں دیا ہے۔ بادشاہ اپنے ساتھیوں سمیت غلام کو ڈھونڈنے نکلتا ہے تو انہیں پتہ چلتا ہے کہ غلام حویلی میں ہی موجود ہے۔ اسی وجہ سے بادشاہ دوبارہ حویلی میں چلا جاتا ہے۔ وہاں جا کر بادشاہ غلام سے کہتا ہے کہ میں نے تم پر کتنا اعتماد کیا اور تم نے میرا دل توڑ دیا اور ساتھ میں میرا بھروسہ بھی توڑ دیا۔ میں تو سمجھتا تھا کہ میری محبت کی تلاش میں تم میری مدد کرو گے، لیکن تم تو میری محبت کو مجھ سے اور زیادہ دور دھکیل رہے ہو۔ غلام کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ بادشاہ کیا کہہ رہا ہے، اسی وجہ سے وہ بادشاہ سے کہتا ہے کہ تم کیا کہہ رہے ہو، مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی۔ اس پر بادشاہ کو لگتا ہے کہ اب یہ جان بوجھ کر ایسی باتیں کر رہا ہے اور یہ سمجھ چکا ہے کہ اس کا بھید کھل چکا ہے، لیکن حقیقت میں ابھی غلام کے پلے کچھ بھی نہیں پڑا کہ آخر ہو کیا رہا ہے۔ بادشاہ اس سے سیدھی بات کرتا ہے کہ سندری اگر تمہارے گھر میں تھی تو تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا، آخر تم مجھ سے کون کون سی باتیں چھپاتے ہو؟ جس پر غلام کہتا ہے کہ یہ ایک ہی بات تھی جو میں نے تم سے چھپائی، وہ اس وجہ سے چھپائی کہ اس لڑکی کی عزت کی مجھے پرواہ تھی۔ وہ کہتا ہے کہ میری عزت کی کوئی پرواہ نہیں تھی، میں جو تمہارے سامنے پورے شہر میں اپنی محبت ڈھونڈتا پھر رہا ہوں اور تم نے اسے اپنے گھر میں چھپا رکھا ہے۔ بادشاہ کی یہ بات سن کر غلام دنگ رہ جاتا ہے۔ وہ بادشاہ سے پوچھتا ہے کہ کیا وہ تمہاری محبت ہے؟ جس پر بادشاہ کہتا ہے کہ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ وہی لڑکی میری محبت ہے۔ غلام بادشاہ سے کہتا ہے کہ نہیں، میں بالکل نہیں جانتا کہ وہ لڑکی تمہاری محبت ہے، اگر مجھے پتا ہوتا تو میں ویسے ہی اسے تمہارے حوالے کر دیتا۔ غلام کی اس بات کا بادشاہ کو کوئی یقین نہیں ہے۔ بادشاہ یہی سمجھ رہا ہے کہ غلام اسے دھوکہ دے چکا ہے اور اب یہ بہانے بنا رہا ہے۔ غلام کو بھی دوسری طرف بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے کہ میں نے اتنے سال اس کی وفاداری کی، لیکن ایک چھوٹی سی بات پر اس نے میرا بھی دل توڑ دیا ہے۔ غلام بھی بادشاہ سے کہتا ہے کہ تم نے بھی تو اچھا نہیں کیا، سالوں کی یاری ایک محبت کے پیچھے توڑ رہے ہو اور اس میں میرا کوئی قصور بھی نہیں ہے۔ اس پر بادشاہ کہتا ہے کہ ابھی آہستہ آہستہ سب کو پتہ چل جائے گا کہ کس کا قصور ہے اور کس کا نہیں، کیونکہ میں اپنی محبت کے بارے میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا۔ اس پر غلام سمجھ جاتا ہے کہ بادشاہ بہت بڑا قدم اٹھانے جا رہا ہے اور جس میں غلام کو بہت زیادہ نقصان پہنچنے والا ہے۔ غلام اب بس یہی چاہتا ہے کہ اس کی ماں کو نہ پتہ چلے کہ بادشاہ نے اس پر شک کیا ہے، کیونکہ اس کی ماں تو بادشاہ پر اندھا دھند اعتماد کرتی ہے اور دونوں کو ایک دوسرے کا خونی ساتھی سمجھتی ہے۔ غلام بادشاہ کو بتاتا ہے کہ میں نہیں جانتا تھا کہ یہ لڑکی تمہاری محبت ہے، میں تو اسے یہاں اپنے گھر اس لیے لایا تھا کیونکہ اس کا باپ فوت ہو چکا ہے اور تم بھی یہ بات جانتے ہو۔ بادشاہ کہتا ہے کہ جس دن یہ لڑکی گھر آئی تھی مجھے پتا چلا تھا، لیکن اس دن میں گھر میں موجود نہیں تھا، اگر مجھے پتا ہوتا تو میں اسے دوبارہ واپس کبھی بھی نہ جانے دیتا۔ غلام کہتا ہے کہ یہی تو مسئلہ ہے جس کی وجہ سے ہم دونوں کے درمیان دراریں آ گئی ہیں اور ایک چھوٹی سی غلط فہمی کی وجہ سے ہماری سالوں کی یاری میں درار آ گئی ہے۔ جس پر بادشاہ سمجھ جاتا ہے کہ اس میں غلام کا کوئی قصور نہیں۔ وہ شرمندہ ہوتا ہے اور غلام سے معافی مانگنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن غلام چپ چاپ وہاں سے چلا جاتا ہے اور بادشاہ کو بہت زیادہ دکھ ہو جاتا ہے اس بات کا۔